اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومصدقا لما بین یدی من التوراۃ ولاحل لکم بعد الذی حرم علیکم وجئتکم بآیۃ من ربکم فاتقوا اللہ واطیعون صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 50 آج انشاءاللہ تعالی ہم گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس آیت کے ساتھ ہماری نصف سینچری جو ہے سورہ آل عمران کی آیات کی وہ مکمل ہو جائے گی۔ آیت میں وقف کی ایک علامت نظر آ رہی ہے، لہٰذا اس آیت کے پہلے تو دو حصے ہوں گے۔ پہلا حصہ ہوگا وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور دوسرا حصہ ہوگا فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ۔ اب جو پہلا حصہ ہے اس میں ایک واو عاطفہ نظر آ رہا ہے اور اس کے بعد فعل آ رہا ہے، لہٰذا اس پہلے حصے کے دو حصے کر دیں گے۔ پہلا حصہ ہوگا پہلے حصے کا وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور دوسرا ہوگا وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ۔ اب جو پہلا حصہ ہے اس کے الفاظ پہ بات کریں گے۔ اس میں پہلا لفظ ہے واو جو کہ حرف ہے، مصدقاً صدق یصدق تصدیقاً سے اسم الفاعل کا صیغہ ہے اور منصوب استعمال ہوا ہے، تصدیق کرنے والا اس کا ترجمہ ہوگا۔ لام حرف جر ہے جس کے بعد ما جو ہے وہ اس میں موصول کے طور پر آ رہا ہے۔ بینہ ظرف ہے، درمیان کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو یدیہ ہے یہ یدئی اور یائے متکلم کا مجموعہ ہے۔ یدئی جو ہے یہ یدینی تھا، اور یدینی جو ہے وہ یدانی کی منصوب اور مجرور فارم ہے۔ یدانی جو ہے وہ ید کا مثنیٰ ہے اور ید کے معنی ہاتھ کے ہوتے ہیں، تو یدینی کا نون ڈراپ ہوا ہے اضافت کی وجہ سے، اور اس کے بعد یا ضمیر واحد متکلم کی ضمیر مجرور متصل آپ دیکھ رہے ہیں، اور یا متکلم پہ ہم جانتے ہیں کہ علامت سکون بھی آتی ہے اور زبر بھی آتی ہے، تو یہاں پر زبر آئی ہوئی ہے۔ من حرف جر ہے جس کے بعد التوراہ معروف لفظ ہے، مجرور استعمال ہوا ہے، واو حرف ہے، لام پھر حرف ہے، اور اسلام کے بعد جو ہے احلہ آپ کو نظر آ رہا ہے فعل مضارع، اور فعل مضارع منصوب نظر آ رہا ہے، لہٰذا یہ لام جو ہے یہ لام کئی ہے۔ احلہ جو ہے یہ ہا، لام اور لام روٹ لیٹرز کو استعمال کرتے ہوئے باب افعال میں احلہ یحلو کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ خان صاحب نے ہا، لام، لام روٹ لیٹرز کے تحت باب افعال میں احلل یحللو اور پھر تبدیلی کے بعد احل یحلو احلالن کسی چیز کو جائز کرنا یا حلال کرنا کے معنی میں ذکر کیا ہے۔ فعل مضارع کا صیغہ ہے یہ، اور فعل مضارع کا واحد متکلم کا یہ صیغہ ہے، اور حمزہ جو ہے یہ علامت مضارع ذہن میں رکھیے گا۔ لام حرف جر ہے جس کے بعد کم ضمیر مجرور متصل جمع مذکر حاضر کی ہے، بعد کا لفظ جو ہے منصوب استعمال ہوا ہے، اور بعد کے بعد الذی اس پہ موصول واحد مذکر کے لیے استعمال ہوا ہے۔ حرمہ یہ فعل ماضی مجہول کا صیغہ ہے، اور ہا، را اور میم روٹ لیٹرز درمیان والا حرف شد کے ساتھ ہے، تو باب تفعیل سے یہ مجہول ہے۔ خان صاحب نے باب تفعیل میں حرمہ یحرم تحریمن کے تحت اس کو ذکر کیا، جس کے معنی حرام کرنا یا حرام قرار دینا کے ہیں۔ الا حرف جر ہے جس کے بعد کم ضمیر مجرور متصل جمع مذکر حاضر کی ہے۔ تو پہلے حصے کے الفاظ پہ بات مکمل ہو گئی ہے۔ اب چلتے ہیں پہلے حصے کے دوسرے حصے کے الفاظ کی طرف۔ اس میں واو حرف ہے، جئتو فعل ماضی واحد متکلم کا صیغہ ہے، اور جا یجیو فعل پہلے بھی آ چکا ہے۔ کم ضمیر منصوب متصل جمع مذکر حاضر کی ہے، اور با حرف جر ہے، اور جا یجیو کے ساتھ جب با آتا ہے تو پھر اس کے معنی ہوتے ہیں لانا کے۔ آیتن مجرور اسم آپ دیکھ رہے ہیں، اور من حرف جر ہے جس کے بعد رب جو ہے وہ مجرور ہے، اور رب کے ساتھ کم ضمیر مجرور متصل جمع مذکر حاضر کی لگی ہوئی ہے۔ یوں پہلے حصے کے دونوں حصوں پر بات الحمدللہ مکمل ہو جاتی ہے، اور اب چلتے ہیں دوسرے حصے کے الفاظ کی طرف، اور دوسرے حصے میں ہمیں واو عاطفہ نظر آ رہا ہے جس کے بعد ایک پورا فعل ہے، لہٰذا دوسرے حصے کے بھی ہم دو حصے کریں گے۔ پہلا حصہ ہوگا فاتقوا اللہ، اور دوسرا ہوگا واطیعونی۔ دوسرے حصے کے پہلے حصے میں فا حرف ہے، اتقو فعل امر ہے، واو قاف یا روٹ لیٹرز باب افتعال، اتقا، یتقی، اتقان بہت دفعہ فعل آ چکا ہے۔ اس میں جلالہ جو ہے وہ منصوب استعمال ہوا ہے، اور اب آخری حصہ جو ہے اس آیت کا وہ ہے واطیعونی، جس میں واو حرف ہے، اطیعو یہ بھی فعل امر ہے، طا، واو اور عین اس کے روٹ لیٹرز ہیں، باب فعال سے استعمال ہوگا اطوع یطوع، اور تبدیلی کے بعد اطاع یطیع اطاعتن اطاعت کرنا۔
اور اس کے ساتھ جو نون لگا ہوا ہے یہ نون حرف ہے جسے نون وقایہ کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ یا ضمیر منصوب متصل جو ہے واحد متکلم کی وہ محذوف ہے، کیونکہ مفہوم پھر اسی سے پورا بنے گا اس کا انشاءاللہ تعالی۔ تو الحمدللہ جی الفاظ پہ بات مکمل ہو گئی ہے آیت نمبر 50 کے۔ اب چلتے ہیں جملوں کے اعراب کی طرف۔ پہلا جملہ جو ہے وہ ہم واو مستانفہ مانتے ہوئے جملہ استنافیہ قرار دے دیتے ہیں، اور ویسے یہ واو عاطفہ بھی ہو سکتا ہے۔ مصدقاً جو ہے منصوب استعمال ہوا تو یہ حال ہے۔ کس کا حال ہے؟ یہاں پر ایک فعل محذوف مانا جائے گا جو کہ جئتو ہوگا، یعنی جئتکم مصدقاً، اس طرح سے ہم اس کو ذکر کریں گے یہاں پہ۔ اور جئتکم میں جو جئتو فعل بفاعل ہے اس میں تو ضمیر مرفوع متصل، اس سے یہ حال قرار دے دیا جائے گا۔ لما جو ہے یہ جار مجرور ہو جائے گا، جس میں مجرور جو ہے وہ ما اسم موصول ہے، لہٰذا محلاً مجرور سے ہم کہیں گے، اور ما اسم موصول کے بعد جو صلۃ الموصول آ رہا ہے وہ ہے بین یدیہ۔ بین ظرف ہے جس کے بعد مضاف الیہ ہے یدیہ جو کہ خود مضاف الیہ کا مجموعہ ہے۔ یہاں پر نوٹ کر لیں کہ صدق یصدق تصدیقاً جو ہے یہ لام کی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال نہیں ہوتا، اس لیے اس لام کو جو لما پر لگا ہوا ہے اس لام کو لام زائدہ قرار دیا گیا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ جو بھی حرف زائد ہوتا ہے اس کو ترکیب میں نہیں لایا جاتا، تو یہاں پر ہم لام کو جو ہے زائدہ قرار دے دیں گے اور ما کو محلاً منصوب مفعول بھی بنائیں گے مصدقاً اسم الفاعل کے لیے، جبکہ بین یدیہ جو ہے یہ ظرف مضاف الیہ ہو کر یہ صلۃ الموصول بن جائے گا ما اسم الموصول کے لیے۔ آگے جو من التوراتی ہے یہ جار مجرور جو ہے اس کو حال قرار دیا گیا ہے اسم الموصول ما کا، کیونکہ اسم موصول جو ہے وہ معرفہ ہوتا ہے اور من التوراتی جار مجرور ہے، اور معرفہ کے بعد جار مجرور ہو تو اس کے لیے حال ہی بنتا ہے۔ یوں ایک محذوف فعل جو کہ جئتکم یعنی فعل فاعل اور مفعول کا مجموعہ ہے وہ جملہ فعلیہ بن جائے گا، اور یہ مصدقاً اور پھر لما بین یدیہ من التوراتی یہ سارا کچھ جو ہے جسے ہم نے انالائز کر لیا ہے یہ اسی سے ریلیٹڈ ہوگا، اور ترجمہ ہم اگر کرنا چاہیں تو کچھ یوں ہوگا: اور میں آیا ہوں تمہارے پاس تصدیق کرنے والا ہوتے ہوئے اس چیز کی جو تمہارے دونوں ہاتھوں کے درمیان میں ہے، اور ماں کا حال قرار دیا ہے تو اس حال میں کہ وہ تورات ہے، اس طرح سے ترجمہ کر سکتے ہیں۔ واو جو ہے اس کو عاطفہ قرار دے دیا جائے گا، لام کئی ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ لام کئی کے بعد ایک ان جو ہے وہ چھپا ہوا ہوتا ہے، اور اس ان کی وجہ سے فعل مضارع جو ہے وہ منصوب استعمال ہوتا ہے۔ تو ان جو ہے مصدریہ وہ محذوف ہے، اور احلا سے اس کا صلۃ الموصول حرفی شروع ہو رہا ہے۔ تو صلۃ الموصول حرفی کو میں اب انالائز کرنے لگا ہوں، جو کہ احلا ہے، فعل بفاعل انا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہو جائے گا، لکم جار مجرور متعلق احلا کے ہو جائے گا، بعدہ مضاف ہے جس کے بعد الذی اسم موصول جو ہے یہ مضاف الیہ لہٰذا محل مجرور اس کو ہم قرار دیں گے، اور الذی اسم موصول کا جو صلۃ الموصول ہے وہ ہے حرم علیکم، ایک جملہ فعلیہ ہے جس میں حرم فعل مجہول ہے اور ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا نائب فاعل ہے، اور علیکم جار مجرور متعلق ہو جائے گا حرم فعل کے۔ پھر حرم فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلۃ الموصول بن جائے گا الذی اسم موصول کے لیے، اور الذی اسم موصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر محلاً مجرور مضاف الیہ بن جائے گا بعد مضاف کے لیے، اور بعد مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول بھی بن جائے گا احلا فعل کے لیے، اور پھر احلا فعل اپنے فاعل اپنے متعلق اور اپنے مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلۃ الموصول حرفی بن جائے گا ان مصدریہ کے لیے، اور پھر ان مصدریہ اپنے صلۃ الموصول سے مل کر یہ محلاً مجرور لام جارہ کے لیے ہو جائے گا، اور وہ لام جارہ جو ہے اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہو جائے گا ایک فعل محذوف کے، اور وہ فعل محذوف جو ہے وہ جئتکم ہی مانا گیا ہے، یعنی اس واو کو ہم عاطفہ قرار دے کر اس جار مجرور کو بھی اسی فعل کے متعلق کر دیں گے جو کہ ہم نے مصدق لما بین یدی من التوراہ کا محذوف نکالا ہے۔ امید ہے بات کلیئر ہوگی اور اس کا ترجمہ ہم یوں کر سکتے ہیں: اور اس لیے کہ میں حلال کروں تمہارے لیے وہ باز جو حرام کر دیا گیا تم پر،
لفظی ترجمہ میں نے کیا ہے، امید ہے بات کلیئر ہوگی۔ اب چلتے ہیں دوسرے حصے کی طرف، وہ ہے وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ۔ یہ سمپل جملہ ہے اور ایسا جملہ پہلے بھی کر چکے ہیں۔ واو کو عاطفہ قرار دے دیں گے، جئتکم فعل فاعل مفعول بھی، تو ضمیر مرفوع متصل فاعل، کم ضمیر منصوب متصل مفعول بھی، با حرف جر، آیتن جو ہے یہ مجرور ہے، اور یہ جار مجرور جو ہے یہ پہلے بھی حال قرار دیا گیا تھا جیتو فعل میں تو ضمیر مرفوع متصل سے۔ من ربکم یہ جار مجرور جو ہے یہ آیتن کی صفت بن جائے گا، کیونکہ آیتن نکرہ ہے، اور اس جار مجرور کو اگر میں انالائز کروں تو من حرف جر ہے جس کے بعد رب مجرور ہے، اور رب مضاف ہے جس کا مضاف الیہ کم ہے۔ پھر جئتکم فعل اپنے فاعل اپنے مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو جائے گا، اور ترجمہ کرنا چاہیں تو کچھ یوں ہو سکتا ہے، اور میں لایا ہوں تمہارے پاس ایک ایسی نشانی جو تمہارے رب کی طرف سے ہے۔ اب یہاں پر آپ کو لگ رہا ہوگا کہ آیت ان کا ترجمہ جو ہے ایز اے مفعول کیا گیا ہے، جبکہ ہم نے اسے حال بنایا ہے، تو اس کو بھی سمجھ لیں۔ اگر ہم حال والا ترجمہ کریں تو کچھ یوں ہوگا، اور میں آیا ہوں اس حال میں تمہارے پاس کہ ایک ایسی نشانی جو تمہارے رب کی طرف سے ہوتے ہوئے۔ تو بہرحال بات امید ہے کلیئر ہوگی۔ اب چلتے ہیں ہم دوسرے حصے کے جملوں کی طرف۔ اس میں پہلا جملہ جو ہے وہ ہے فاتقوا اللہ، فا کو عاطفہ قرار دے دیں گے، اتقوا فعل با فاعل ہے، واو ضمیر مرفوع متصل فاعل ہے، اور اس میں جلالہ مفعول بھی ہے، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ بن جائے گا، اور ترجمہ ہوگا پس تم ڈرو اللہ سے۔ اور آخری جملہ اس آیت کا وہ ہے وَأَطِیعُونِی، جس میں واو عاطفہ ہے، اطیعوا فعل با فاعل ہے، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، نون وقایہ ہے، اور مفعول بھی کی ضمیر یا جو ہے یا متکلم ضمیر منصوب متصل وہ محذوف ہے، اور پھر فعل اپنے فاعل اور محذوف مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ بن رہا ہے۔ ترجمہ کریں گے اس کا، اور تم اطاعت کرو میری۔ تو الحمدللہ جی آیت کے بارے میں ہماری ورکنگ مکمل ہو گئی ہے۔ اب ذرا محمود صافی صاحب کی ورکنگ پر نظر ڈال لیتے ہیں۔ محمود صافی صاحب نے ڈائریکٹ جو ہے وہ جملہ احل لکم سے شروع کیا ہے کہ لا محل لہا صلۃ الموصول حرفی ان ہے، جملہ حرم علیکم لا محل لہا صلۃ الموصول الذی ہے، جملہ جئتکم بآیہ فی محل رفع معطوف والا، جملہ قد جئتکم فی الآیت السابقہ تتبعها فی المحل، اور اتقوا اللہ والا جملہ فی محل رفع معطوف والا، جملہ جئتکم، اور آخری جملہ اطیعون والا وہ فی محل رفع معطوف والا جملہ اتقوا اللہ ہے۔ تو محمود صافی صاحب نے بھی بہرحال اعراب کی ڈیٹیل میں یہ کلیئر کر دیا کہ یہ جو مصدقاً والا ہم نے کیا تھا پورشن، یہ حال ہے ایک محذوف فعل کا کہ جئتکم۔ امید ہے بات کلیئر ہوگی۔ تو الحمدللہ جی ورکنگ ہماری تقریباً میچ ہو جاتی ہے، اور اب ہم چلتے ہیں اس آیت کے ترجمے کی طرف۔ اس آیت کا ترجمہ عبدالسلام صاحب نے کچھ یوں کیا ہے کہ وہ مصدق لما بین یدی من التوراۃ، اور اس کی تصدیق کرنے والا ہوں جو مجھ سے پہلے تورات سے ہے، ولی احل لکم بعد الذی حرم علیکم، اور تاکہ میں تمہارے لیے بعض وہ چیزیں حلال کر دوں جو تم پر حرام کی گئی تھیں، وجئتکم بآیۃ من ربکم، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی لے کر آیا ہوں، فاتقوا اللہ، سو اللہ سے ڈرو، وَأَطِیعُون، اور میرا کہنا مانو۔ الحمدللہ جی سورہ آل عمران کی 50 آیات ہماری مکمل ہو گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اس کا احسان ہے، اس کا کرم ہے کہ 200 آیات میں سے الحمدللہ 50 آیات ہماری مکمل ہو گئی ہیں، گویا سورہ آل عمران کا 1/4 حصہ مکمل ہو گیا ہے الحمدللہ۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔